بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2296 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بحرین کا مال آئے گا تو اتنا اتنا عطا فرمائیں گے۔ پھر ابھی وہ مال آیا نہیں تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ مال آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا وہ بتائے، تو پھر ہم نے یہ چیز ظاہر کی تو آپ نے ہمیں مال عطا فرمایا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک یوں دونوں ہاتھوں سے لپ بھر کر مجھے عطا کیا، جب میں نے شمار کیا تو 500 تھے، اور 2 گنا مجھے اور کہا کہ آپ اور لے لیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دور میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مال آتا تھا تو صحابہ کرام میں اس کو تقسیم فرماتے تھے، مال غنیمت ہوتا تھا وہ تقسیم کرتے تھے مجاہدین کے اندر، اور اسی طرح اگر کوئی مالی لحاظ سے تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیت المال سے، یعنی جو مال فیع آتا یا مال غنیمت آتا اس میں سے اس کی مدد کرتے تھے، ماہانہ وظائف بھی تھے یا ویسی جب مال آتا تو دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت اسلامیہ ایسی ہی ہونی چاہیے، جیسے میں نے UK کو دیکھا، وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ وہاں پر ہر شخص کو وظائف دیے جاتے ہیں، ان کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ان کو مالی سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو کونسل کے مکان ان کو دیے جاتے ہیں رہنے کے لیے جتنے میسر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کے الاؤنسز دیے جاتے ہیں، پڑھائی کا خرچہ دیا جاتا ہے، اسکول کی تعلیم فری ہے، علاج فری ہے۔ 60 سے میرے خیال میں کام، جو مجھے اس ٹائم رول پتہ چلا تھا کہ 60 سے اگر کوئی ایج سے کم ہوتا ہے تو علاج بالکل فری ہے لیکن دوا خریدنی ہوگی، اور 60 کے بعد دوائیاں بھی بالکل مفت ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے، اور علاج معالجہ بہت اچھا کیا جاتا ہے اور سٹینڈرڈ کا کیا جاتا ہے غریبوں کے لیے، عام متوسط فیملیز کے لیے، اور عزت کے ساتھ، اور وہ بغیر کسی امتیاز کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے کون ہے، مسلمان ہے، انگریز ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ رکھتے ہیں۔ ان کا سٹیزن ہونا چاہیے، نیشنلٹی جس کے پاس ہے وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کا تصور ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہی سوچ اور فکر دی۔ سب سے پہلا جو آپ نے معاشی معاملات کا حل نکالا، وہ سب جانتے ہیں کہ آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا، یعنی انصار صحابہ سے فرمایا کہ ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کو اپنا دینی بھائی بنا لے اور اس کو اپنا آدھا مال دے دے۔ تو انصار صحابہ کی تیوریوں پہ بل نہیں آئے، کسی کا چہرہ جھکا نہیں، کسی کا رنگ فق نہیں ہوا، کسی کے ہاتھوں میں لرزہ طاری نہیں ہوا، کسی نے دل میں بھی معاذ اللہ کوئی ناپسندیدگی محسوس نہیں کی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور اپنے آدھے اموال دیے۔ جن مہاجر صحابہ نے قبول کیے بہت سے نے تو قبول بھی نہیں کیے کہ اللہ برکت دے، انہوں نے خود کاروبار کیا اور سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور پھر اگر کوئی مطلب جو پرانے صحابہ ہوتے تھے، جیسے بدری صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اس طرح مہاجر صحابہ، پھر اس کے بعد اور پرانے جو صحابی، ان کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے 500 دینار دیے اور 2 مثل اور کہا اور لے لیجئے، کیونکہ آپ پرانے شخص تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بہت سے غزوات میں شریک ہوئے ہیں، تو اسی طرح پرانے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ حاکم اسلام کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اسلام کی ریاست کی مضبوطی کے لیے جو عطا کیا جائے اس میں تفاوت رکھ سکتا ہے، یعنی فرق رکھ سکتا ہے، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے بہرحال اس طرح کا فرق جو ہے وہ غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ جی آپ نے اس کو زیادہ دے دیا، ہمیں کم کیوں دیا ہے، اور اس سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں۔ تو لہذا چونکہ آج کل کے دور میں نہ دینے والا اکثر دین کا حامل ہوتا ہے، نہ لینے والے ہوتے ہیں اور نہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ قانون کے مطابق، رولز لاز کے مطابق ہی سب چیزیں کی جائیں۔ لہذا جیسے بعض اوقات گورنمنٹ اعلان کر دیتی ہے، ابھی کرونا وائرس کے اس میں اعلان ہوا کہ بھئی جو مطلب تھوڑے سے کم درجے کی فیملیز ہیں ان کو شاید 12,000 یا 10,000 روپے ہر خاندان کو دیے جائیں گے،
یہ ایک اسٹینڈرڈ قائم کر لیا. اب یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں اگر 6 پرسن ہیں تو 12,000 اور کسی کے 12 ہیں تب بھی 12,000. اب وہ ٹھیک ہے کم زیادہ ہوں لیکن ایک رقم مقرر کر لی گئی، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جیسے ویلفیئر ادارے ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، یہ غریبوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں راشن کہ بھئی اتنا ایک فیملی کو دیا جائے گا، یا وظائف ہیں تو اتنا پیسے ہم پر منتھ ایک فیملی کو دیں گے، تو وہ ایکول کر دیتے ہیں. اس میں اکثر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر ایک فیملی کے اندر ایک آدمی بہت ہی کام کا آدمی، اس نے دین کے لیے ٹائم نکالا، ملک کے لیے ٹائم نکالا، تو زیادہ دے دیں. نہیں، وہ ایک اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے فی زمانہ، اس کے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ایک طویل حدیث ہے. باب قائم کیا ہے، بابو جواری ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عقدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے دور مبارک میں، ایک مشرک کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دینا اور ان کا اس سے عہد کرنا. امان دینے کا مطلب، یہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے لیے کہہ دیتا کہ میں اس کو امان دیتا ہوں، تو سامنے والے پھر اس کو ضرر پہنچانے سے اور لڑنے جھگڑنے سے رک جایا کرتے تھے کہ نہیں بھئی یہ اس کی امان میں آ گیا، بشرطے کہ امان دینے والا ان کا کوئی قابل ذکر فرد ہو. تو یوں تو نہیں ہوا اس زمانے میں کہ مسلمان نے ہی مسلمان کو امان دے دی ہو. میں مکے کی بات عرض کر رہا ہوں، جیسے ہجرت سے پہلے کہ بھئی میں امان دیتا ہوں، تو وہ تو اس امان کو تسلیم نہ کرتے. لیکن اگر کوئی اس زمانے کا کوئی سردار یا مشرک اگر کسی مسلمان کے لیے کہہ دیتا کہ میں نے اس کو امان دی، تو پھر سامنے والے کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کی امان کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اعلان جنگ. اور وہاں پر قبائل کے اندر یہ جو برادری سسٹم تھا یہ بہت ہی مضبوط تھا کہ اگر ایک برادری کے آدمی کو کسی نے ہاتھ لگایا ہے تو پوری برادری، پورا قبیلہ اور پورا خاندان انتقام لینے کے لیے میدان جنگ میں کود جایا کرتا تھا. اس لیے جب کوئی اعلان کر دیتا کہ میں نے فلاں کو امان دی ہے، تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ یار اس امان کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع ہو جانا. تو یوں امان کا سلسلہ رہا. جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں آپ پہ پتھراؤ کیا گیا اور آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، تو اس باغ والے نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری امان دی. حقیقتاً تو وہ سرکار کی امان میں آیا، لیکن میرے آقا ظاہری اعتبار سے اس نے کہا کہ میں ان کو امان دیتا ہوں، تو لوگ چلے گئے اور پھر کچھ نہیں کیا. اسی طرح یہاں پر آئے گا قصہ میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشرک نے امان دی اور ان کا اس سے عہد کرنا. تو کافر اور مشرک سے عہد کیا جا سکتا ہے، ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، ڈیل ہو سکتی ہے، وعدے ہو سکتے ہیں، اور اس کا پاس لحاظ بھی رکھنا چاہیے. یہ اس میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشرک نے امان دی اور آپ نے اس سے ایک عہد کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں نے ہوش سنبھال کر جب اپنے والدین کو دیکھا تو وہ دین پر عمل کرتے تھے، اور جب بھی کوئی دن گزرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی کسی ایک طرف میں، یعنی کسی ایک خاص وقت میں ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے، صبح کو اور شام کو. پھر جب مسلمان مشکلات میں مبتلا ہوئے، یعنی کفار و مشرکین کو پتہ چلا کہ اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے حملے شروع کیے اور مسلمانوں کی علانیہ عبادت کو وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے، تو مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ ہونے لگی بظاہر. تو یہ کہتی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، حتیٰ کہ جب وہ برق الغماد، یہ یمن کے قریب ایک جگہ ہے، پہنچے تو قبیلہ القارہ کے سردار ابن دغینہ سے ان کی ملاقات ہوئی. یہ مشرک شخص تھا. اس نے پوچھا اے ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں گھوم پھروں، سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں. یعنی کوئی خاص منزل تو میرے پیش نظر نہیں ہے، بس سفر کروں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا. ابن دغینہ نے کہا کہ آپ جیسا شخص یہاں سے نہیں نکلے گا اور نہ اس کو نکالا جائے گا. یعنی مراد یہ کہ آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ کیسے نکلیں گے اور کیوں آپ کو لوگ نکالیں گے؟ پھر اس نے اوصاف بیان کیے، کہا کہ کیونکہ جس کے پاس مال نہ ہو آپ اس کے لیے کماتے ہیں، رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور راہ حق کی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں.
آپ واپس آ جائیں اور اپنے شہروں میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ وہ لے آیا۔ حضرت پھر ابن دغینہ چل پڑا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واپس آیا۔ پھر وہ کفار قریش کے سرداروں کے درمیان گھوما پھرا اور کہا کہ ابو بکر جیسا شخص نکلے گا نہ اس کو نکالا جائے گا۔ کیا تم ایسے شخص کو نکال رہے ہو جو ان کے لیے کماتا ہے جن کے پاس مال نہ ہو، اور رشتہ داروں سے میل جول رکھتا ہے، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے، اور راہ حق کی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ پھر قریش نے ابن الدغینہ کی دی ہوئی امان کو نافذ کر دیا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری امان مانتے ہیں، ہم ابو بکر کو کچھ نہیں کہیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دے دی۔ اور ابن دغینہ سے لیکن انہوں نے کہا کہ تم ابو بکر سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور جتنا دل چاہے قرآن پڑھیں، اور ہمیں ایذا نہ دیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، اور علانیہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے بیٹے اور ہماری عورتیں معاذ اللہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی اسلام کی طرف اشارہ کیا کہ اسلام قبول نہ کر لیں، یہ ہمیں خوف ہے۔ یہ بات ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور علانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ علانیہ کے مطلب سب کے سامنے کعبۃ اللہ کے پاس آ کر اپنے گھر میں پڑھتے رہے، اور اپنے گھر کے علاوہ قرآن پڑھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، یعنی پہلے تو آپ اس پہ چلتے رہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر آپ کو یہ طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنی نمازیں بالکل ہی چھپا لوں کمرے کے اندر۔ آپ نے پھر کم از کم سوچا کہ میں صحن کے اندر تو نماز پڑھوں اور قرآن پڑھوں، تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، یعنی ایک سجدہ گاہ مقرر کر لی، اور علانیہ نماز پڑھنے لگے اور بآواز بلند قرآن مجید پڑھنے لگے۔ چنانچہ مشرکین کی عورتوں اور ان کے بچوں کا ان کو دیکھنے کے لیے ازدحام ہو جاتا تھا، یعنی وہ صحن ایسے تو نہیں تھے کہ وہ اونچی اونچی دیواریں، چھوٹی چھوٹی دیواریں، تو وہ آ کے چاروں طرف جمع ہو جاتے، بھی کیا کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ الگ عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کا بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا، تو بڑے تعجب سے آپ کو دیکھتے تھے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گریہ کرنے والے تھے، یعنی رونے والے تھے، وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکتے تھے۔ اس سے مشرکین قریش کے جو سردار تھے وہ خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے ابن الدغینہ کو بلایا۔ وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم نے اس شرط پر ابو بکر کو امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، اور اب انہوں نے اس شرط سے تجاوز کیا ہے اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی ہے، اور وہ اب علانیہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے بیٹوں اور عورتوں کے فتنے میں پڑ جانے کا خوف ہے۔ تو تم ان کے پاس جا کر کہو کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر میں رب کی عبادت پر اکتفا کریں، اور اگر وہ اس سے انکار کریں اور اعلانیہ عبادت پر اصرار کریں تو ان سے سوال کرو کہ وہ تمہاری دی ہوئی امان تم کو واپس کر دیں، کیونکہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم تمہارے عہد کو توڑیں، یعنی ہم جا کے حملہ کر دیں، ہم نہیں چاہتے، آپ امان واپس لے لیں، یہ سب سے بہتر ہے، اور ہم ابو بکر کو ان کی علانیہ عبادت پر برقرار نہیں رکھیں گے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر ابن الدغینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے کیا عہد کیا تھا؟ آپ یا تو اس شرط پر برقرار رہیں یا آپ میرے عہد اور میری امان کو میری طرف لوٹا دیں، کیونکہ میں عرب کے لوگوں سے یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ میں نے ایک شخص سے جو عہد کیا تھا وہ توڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہارے طرف واپس کرتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ پر راضی ہوں، تو اپنی امان اپنے پاس رکھ، میری حفاظت میرا اللہ کرنے والا ہے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکے میں تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے، یعنی صدیق اکبر سے فرمایا کہ جہاں ہجرت کر کے تم جاؤ گے وہ دکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے کھاری شور زدہ زمین دیکھی ہے جہاں دو کالے پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجور کے باغات ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنی تھی، یعنی سمجھ گئے کہ مدینے کا نقشہ ذہن میں آ گیا، تو انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کر لی،
اور جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ مدینے کی طرف لوٹ آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابھی ٹھہریں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی جائے گی، تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی خاطر، یعنی آپ کے ساتھ رہنے کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا، اور ان کے پاس جو 2 اونٹنیاں تھیں ان کو 4 ماہ تک ببول کے پتے کھلاتے رہے، یعنی ایک درخت ہوتا ہے ببول، اس کے پتے کھلاتے رہے، یعنی چھپا کر رکھا، اور تاکہ ہجرت کے وقت وہ کام آ جائیں۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے بخاری کے اندر جو کفالہ کے باب میں ہے، اس اعتبار سے اس کو یہاں ذکر کر دیا کہ اب ابن الدغینہ نے آپ کی ایک طرح سے کفالت کا ہی ذمہ لیا کہ میں امان دیتا ہوں، امان اور کفالت میں تھوڑا بہت ربط ہے، اس وجہ سے یہاں ذکر کر دیا۔ تو اب یہ حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ہوش سنبھال کر جب اپنے والدین کو دیکھا تو وہ دین پر عمل کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت جب ہجرت ہوئی ہے تو 6 سال کی تھی۔ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ہوش سنبھالا اس وقت 2 3 سال 4 سال کے اندر آپ کہتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میرے والدین دین پر عمل پیرا ہو رہے تھے۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ پروگرامز میں اسی حدیث پر کلام ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔